حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین کا ذکر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ مکہ کی سخت گرم اور ریتیلی زمین میں ان کو عذاب دیا جاتا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت فرماتے۔ آخر ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اسی حالت تکلیف میں وفات پا گئے کہ ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دیا، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں ابو جہل ملعون نے ایک برچھا مارا جس سے وہ شہید ہو گئی، مگر اسلام سے نہ ہٹیں۔ حالانکہ بوڑھی عورت تھی، ضعیف تھی، مگر اس بد نصیب نے کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت انہی کی ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور کے لیے ایک مکان سایہ کا بنانا چاہیے جس میں تشریف رکھا کریں، دوپہر کو آرام فرما لیا کریں اور نماز بھی سائے میں پڑھ سکیں۔ تو قبا میں حضرت عمر نے اول پتھر جمع کیے اور پھر مسجد بنائی۔ لڑائی میں نہایت جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مزے میں آ کر کہنے لگے کہ اب جا کر دوستوں سے ملیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا، اس نے دودھ سامنے کیا، اس کو پیا اور پی کر کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم دنیا میں سب سے آخری چیز جو ہے وہ دودھ پیے گا، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس وقت 94 برس کی عمر تھی ان کی۔ بعض نے 1 آدھ سال کم بتائی ہے لیکن اس کے آس پاس ہی تھی۔ تو دوستو اتنی عمر میں انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے اور اپنے دین پہ ڈٹے رہے۔ ہر طرح کی والدین کے ساتھ ظلم ان کے ہوتا رہا، شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے، اللہ اکبر، لیکن انہوں نے اپنے راستہ نہیں بدلا۔ کیوں نہیں بدلا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی دین حق ہے، اسی میں ہی ہماری نجات ہے۔ اور دوستو ہمیں تو یہ چیز آج ورثے میں ملی ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، جی ٹھیک ہے۔ تو اصل محنتیں، اصل تکلیفیں تو ان لوگوں نے برداشت کی ہیں۔ ہم لوگ اگر ان چیزوں کے بارے میں سوچتے بھی ہیں نا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو نے مسلمان کے گھر پیدا تو کر دیا ہے، لیکن مسلمانوں والی صفات بھی ہمارے اندر ڈال دے اور ہمارے اندر سے یہ غفلت کے پردوں کو ہٹا دے تاکہ ہم دین حق، دین اسلام پہ مکمل طور پر چل سکیں۔ تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے اندر جذب جہاد، شوق شہادت پیدا کر دے اور مرتے ٹائم ہماری زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد جاری ساری ہو۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ تو جہاں جہاں مسلمان مظلوم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ تو جہاں جہاں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرے، ان کی نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ تو دوستو اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ زندگی رہی سانسوں نے وفا کی، تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ الخیر۔